السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بتایا گیا کہ کیسے اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ متکبر ہوا اور مردود کیا گیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمانوں میں ہو جاؤ گے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت حضرت اماں حوا کی پیدائش کی بھی کرتے چلیں۔ قرآن حکیم میں حضرت اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں سورۃ نساء میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان پیدا کیا اور پھر اسی سے جوڑا بنایا، اور صحیح بخاری کے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے ایسی چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی ہی رہے گی، تو اس سے پیار سے نفع اٹھا۔ جبکہ بائبل کی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دیکھا کہ افسردہ بیٹھے ہیں تو ان پر نیند طاری کی۔ ان کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور جب وہ جاگے تو اپنے قریب ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ اور یہی روایات آگے چلی آ رہی ہے کہ مزید اس میں بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جب آدم بے اختیار ان کی طرف بڑھے تو انہیں روک دیا گیا اور فرمایا کہ پہلے تمہارا نکاح ہوگا اور تم حق مہر ادا کرو گے، اس کے بعد تم پر حلال ہوگی، اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا، اور بعد اس کے حق مہر میں وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا 3 بار یا 11 بار، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن قرآن و حدیث سے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں سوائے اس کے کہ اماں حوا کو حضرت آدم کے ساتھ ہی جنت میں داخل کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ پہلے ہی کیسے ہوئی، واللہ اعلم۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ پہرہ داری کے لیے سانپ اور طاؤس مور کو بھی جنت میں رکھا۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس مخلوق کو بہکائے گا، پھر شیطان نے انہیں بہکایا۔ شیطان اپنے علم سے جنت کے دروازے پر آیا اور داخلے کی اجازت چاہی تو دھتکار دیا گیا، اور واپس ہوا اور دوسری بار پچھلی طرف سے آیا اور جنت کی دیوار پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ جب مور نے اس کی آواز سنی تو بے حد میٹھی لگی، وہ اس کی طرف گیا۔ شیطان نے اس سے داخلے کی اجازت چاہی اور کہا، بدلے میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ تم اور بھی خوبصورت ہو جاؤ گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوگی۔ لیکن مور نہ مانا اور دھتکار دیا۔ بعد اس کے وہی حربہ سانپ کے ساتھ آزمایا اور وہ بہک گیا، اور شیطان سے کہا کہ مگر میں تمہیں لے کر کیسے جاؤں گا؟ اس ابلیس نے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو، اور اپنے علم سے سانپ کے منہ میں گھس کر جنت میں داخل ہوا، اور حضرت آدم کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور دھتکار دیا۔ اور پھر اس کے اماں حوا کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو جو سب دیا ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، آپ کا حسن، خوبصورتی، جوانی، یہ سب نعمتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں جس سے یہ سب ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا بلکہ مزید بڑھے گا۔ آپ کے اختیارات، آپ کا حسن، یہ نعمتیں سب اور بھی بڑھ جائیں گی۔ اماں حوا اس کے بہکاوے میں آ گئیں اور حضرت آدم کو بھی اسی طرح راضی کیا، اور اس درخت کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ جب آدم پھل کھانے کو ہوا تو ہم نے صبر کو روک دیا،
کہ ہم کائنات کو بنانا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہمیں بن دیکھے مانتا ہے اور کون اور ہماری فرمانبرداری کرتا ہے۔ جب اماں ہوا نے اس کا پھل توڑا تو اس کی جگہ سے جہاں سے پھل ٹوٹا خون نکلا، اور جب انہوں نے پھل پر دانت گاڑے ابھی کھائے بھی نہ تھے کہ ایک دم ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ اور جنت کے درخت، روایات میں انجیر کا ذکر ہے کہ پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے اور حکم ہوا کہ نکل جاؤ، بے شک تم ہوئے ظلم کرنے والوں میں سے۔